اور مسلمانوں کے زبان سے بھی یہ باتیں نکلنا شروع ہو گئی، خالد بن ولید جس جنگ میں ہوتے ہیں وہ جنگ جیت جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑی جنگیں لڑی، ختم نبوت پر 2 جنگیں لڑی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ایک مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، تو اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12,000 کی فوج لے کر جنگ کے لیے گئے تھے، اور مسلمہ کذاب کی فوج جو تھی تقریباً 1 لاکھ کے قریب تھی۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں سب سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے ہیں، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے گئے، اور 1200 صحابہ اس کے اندر شہید ہوئے، اور اپوزٹ کتنے قتل کیا معلوم؟ 70,000 کافروں کو انہوں نے جہنم میں رسید کیا۔ 70,000 کئی دن تک یہ جنگ چلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھولی میں وہ جنگ ڈال دی۔ ایسے کئی جنگیں 100 جنگیں لڑی ہیں۔ حضرت عمر کی زمانہ آیا تو حضرت عمر بچپن کے ساتھی تھے، بچپن کے جیسے کہ آپ نے سنا ہے ترجمہ، کشتی میں بھی حضرت عمر حصہ لیتے تھے، بڑے بہادر تھے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی کشتی ہوئی بچپن میں، تو اس وقت حضرت خالد بن ولید نے حضرت عمر کے پیر پر ایسا مارا کہ جس کی وجہ سے ان کی یعنی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، پھر اس کے بعد علاج و معالجہ کرنے کے بعد پھر صحیح ہو گئی۔ تو یہ آپس میں دوست بھی تھے۔ تو حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو اس وقت حضرت عمر نے ایک بہت بڑی جنگ چل رہی تھی، بڑی جنگ چل رہی تھی۔ حضرت عمر نے خط لکھا، کمانڈر اب خالد بن ولید نہیں رہے گا، ابو عبیدہ ابن الجراح رہے گا۔ نبی کے دور سے لے کر حضرت ابوبکر صدیق کے دور تک انہوں نے جتنی جنگیں لڑی ہیں اس میں ایک جنگ بھی ایسی نہیں جس میں ہار کر آئے ہوں، بلکہ پوری کی پوری جنگیں انہوں نے جیتی ہیں۔ اب یہاں حضرت عمر جیسے ہی خلیفہ بنے، خط لکھا کہ تم کمانڈری سے نکل جاؤ۔ کمانڈر کون رہیں گے؟ ابو عبیدہ ابن الجراح، قربان جائیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ۔ خلیفے کا خط پڑھے فوراً پیچھے آ گئے۔ کہ یہ جمادی الاولیٰ وہ مہینہ ہے جس میں صحابہ میں سے ایک بہت بڑے سپہ سالار جرنیل صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی 29 جمادی الاولیٰ میں۔ تو مناسب سمجھا کہ صحابہ کا کردار ہمارے یہاں گنے چنے 10 صحابہ زیادہ سے زیادہ ان کی سیرت بیان کی جاتی ہے، اکثر صحابہ کی سیرت ہمارے سامنے نہیں آتی۔ اس لیے میں نے سمجھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی وجہ سے اللہ نے ملک شام، ایران اور اسی طرح رومن امپائر جیسے بڑے بڑے اس زمانے کے سپر پاور طاقتوں کو اللہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ نے چکنا چور کر دیا، ان کا غرور مٹی میں ملا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ نصیب فرمایا۔ تو بہرحال گزشتہ جمعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے تعلق سے آپ کے سامنے بات چل رہی تھی کہ حضرت خالد کا باپ ولید ابن مغیرہ یہ بڑا خطرناک کٹر قسم کا کافر تھا، اور اس نے پوری زندگی اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اور اسلام کو ختم کرنے میں اپنا سب کچھ اس نے لگایا۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے اس کو 10 بیٹے عطا فرمائے تھے، جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے، سورہ مدثر کے اندر۔ اور یہ بڑا متکبر تھا، اپنے آپ کو بڑا ذہین اور فتین سمجھتا تھا، لیکن اللہ نے انہی کے 10 بیٹوں میں سے 2 بیٹوں کو اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ان دونوں کو صحابی رسول سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موصول فرمایا، اور وہ دونوں تھے حضرت ولید، یعنی ولید کا بیٹا ولید، باپ بھی ولید بیٹا بھی ولید، اور یہ خالد بن ولید۔ تو یہ دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ تو بہرحال جب تک یہ زندہ رہا ولید ابن مغیرہ، اس وقت تک اس نے ایک موقع بھی ایسا اپنے ہاتھ سے نہ دینے دیا کہ جس میں صحابہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو ہجرت کا حکم ملا، مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی، اس میں بھی خالد بن ولید کافروں اور مشرکوں کی طرف سے آئے، اس میں آ کر ان کا کوئی کارنامہ موقع نہیں ملا۔ جنگ احد کے اندر جیسا کہ آپ گزشتہ جو بات سنے ہیں کہ پوری جنگ کا پھانسا انہوں نے پلٹ دیا، اور جو جنگ صحابہ نے جیتی تھی اس جنگ کو انہوں نے آ کر کیا ہے ہار میں تبدیل کر دیا۔ یہ بڑے ایسے ذہین تھے۔ پھر جنگ احزاب ہوا، خندق کی جنگ جو ہوئی،
اس کے اندر بھی حضرت خالد بن ولید کافروں کی طرف سے آئے ہوئے تھے اور بالکل جو گڑھا کھودے ہوئے تھے, جو یعنی خندق کھودے ہوئے تھے صحابہ, وہ بالکل بازو چل رہے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہیں گڑھا کہیں کمزور ہو, کہیں مسلمان غفلت میں ہو, وہاں جا کر مسلمانوں پر ایک بار حملہ کرے, لیکن اللہ نے وہاں بھی حضرت خالد بن ولید کو موقع نہیں دیا اور وہ جنگ بھی آ کر مسلمانوں کے ہاتھ آئی اور وہ جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت آئی, جس میں ان کو بھاگنا پڑا وہاں سے, یعنی میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا. اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوا. صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوا, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے خواب دیکھا تھا, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے. تو بہرحال یہ لمبا واقعہ ہے, مختصر یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی کافروں نے, جیسا کہ آپ گزشتہ جمعہ سنے ہیں, مکے کے اندر سب سے زیادہ جنگی فنون میں مہارت حاصل کرنے والا کوئی اور شخص ہے تو خالد بن ولید. اس لیے ان کے پورے طبقے کو کافروں نے, مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا, محض جنگ کے لیے استعمال کرتے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام کے آنے سے پہلے مکے کی طرف آنے کا ارادہ کر کے مکے کے راستے پر چل رہے تھے, تو خالد بن ولید کو کافروں نے بھیجا, جاؤ دیکھو کیا قصہ ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مکے پر چڑھائی نہ کر دے. تو 200 سواروں کو لے کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو روکنے کے لیے آئے. تو اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ خالد بن ولید آئے ہوئے روکنے کے لیے, تو آپ نے راستہ بدل کر حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے. وہاں پر 10 باتوں پر صلح ہوئی. صلح ہونے کے بعد اللہ کے نبی واپس ہو گئے. واپس ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر پتہ نہیں کہ عجیب طریقے سے اللہ کے نبی کی رسالت کی گواہی میرا دل خود بخود دینے لگا صلح حدیبیہ کے بعد. اس کے بعد دھیرے دھیرے اسلام کی طرف وہ سوچنے لگے. تو اللہ, ہو سکتا ہے کہ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو یہ بتا دیا ہو کہ خالد بن ولید اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ولید ابن ولید جو ان کے بھائی تھے, صحابی رسول بن گئے تھے, تو اللہ کے نبی نے ولید ابن ولید کو بلا کر کہا کہ بھئی آپ کے بھائی خالد کہاں نظر نہیں آ رہے. اور ایک بات یاد رکھے, اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کو جو چنا ہے نا, ان کے دلوں کو, ان کے دل اتنے صاف اور شفاف تھے. زمانے جاہلیت میں بھی کفر میں تھے تو کفر میں پکے تھے 100%, اور وہ ادھر ادھر کی بےہودگی اور دھوکے بازی, جھوٹ, یہ ان کے اندر نہیں تھی. پہلے زمانے جاہلیت میں بھی دل کے اندر کینہ, کپٹ, حسد, بغض اور ایسی گندی عادتیں جو بعد میں جا کر صحابہ بنے تھے, ان کے زمانے جاہلیت میں بھی دل بڑے صاف و شفاف تھے. ہاں البتہ اسلام نے ان کے دل کو اور منور کر دیا. اسلام لاتے ہی ان کے دل اور منور ہو گئے, لیکن کفر اور شرک کی گندگی نے ان کو اسلام کی آڑ میں کھڑا کر دیا, اسلام کے مخالف کھڑا کر دیا. ورنہ تو جو لوگ آگے جا کر مسلمان ہوئے ہیں وہ بالکل دل کے صاف تھے, سچے لوگ تھے, اور پوری زندگی انہوں نے سچائی پر گزاری ہے. ان میں خالد بن ولید کا باپ کمینہ تھا, اور اتنا کمینہ تھا کہ ہر طرح سے مال دولت بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا نبی کی دشمنی میں, لیکن یہ صفات خالد بن ولید کے اندر نہیں تھی. حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی حدیبیہ کے مقام پر آ کر کھڑے, میں نے سوچا کہ یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں, ان کو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچاؤں, ان کو قتل کر دوں یا تیر پھینکوں, لیکن میری اتنی ذہانت ہونے کے باوجود بھی میری تلوار تک میرا ہاتھ نہیں گیا, میرے یعنی کمان تک میرا ہاتھ نہیں گیا. کوئی طاقت ایسی نہیں کہ جو اللہ کے نبی کی حفاظت کر رہی ہے. جب سے میرے دل کے اندر اسلام کے بارے میں سوچتا رہا, ارے یہ کون سے لوگ ہیں جو 13 سال مکے کی زندگی کو انہوں نے دیکھا, خالد بن ولید نے ان کے تڑپنے کو دیکھا, ان کی قربانیوں کو دیکھا, یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں آنے لگی, دھیرے دھیرے وہ مائل ہونے لگے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں میں سے ہیں جن کے دل پاک تھے اور بہت اچھے تھے, ان کے صفات بڑے اچھے تھے. آگے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی دولت سے مال مال فرمایا. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولید ابن ولید کو بلایا اور کہا کہ بھائی خالد کیوں ملنے نہیں آ رہے, خالد جیسا شخص کیوں اب تک اسلام قبول نہیں کیا ہوا ہے, اسے چاہیے تو تھا کہ میرے پاس آتا اور میرے پاس آ کر اسلام قبول کر لیتا, میں اس کے انتظار میں ہوں. تو چنانچہ حضرت ولید ابن ولید جو خالد بن ولید کے بھائی ہیں, انہوں نے مدینے میں رہتے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ خالد آپ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں, آپ کو پوچھ رہے ہیں آپ کی خیر, حالانکہ آپ اندازہ لگائیں
70 सहाबा जो जंग उहद के अंदर शहीद हुए वो खालिद बिन वलीद की वजह से शहीद हुए। इन्होंने पहाड़ के अतराफ में आकर, पहाड़ पर जो सहाबा खड़े हुए थे, 50 सहाबा में से 40 सहाबा तो नीचे उतर गए थे, जो 10 सहाबा मौजूद थे उनको तीर मारकर उन्होंने शहीद कर दिया और पीछे से आकर हमला किया, और ऐसा हमला किया जिसमें मुसलमानों के पैर उखड़ गए और जीती हुई जंग शिकस्त में तब्दील हो गई। अब अंदाजा लगाओ, जिस आदमी की वजह से जंग का फांसा पलट गया, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा 70 सहाबा शहीद हुए, तो क्या मुखालिफ आदमी यह सोच सकता है कि अगर मेरे घर के मेरे दोस्तों को कौन तो भी हमला करके मार दिया तो कोई मारने वाले के सिलसिले में कोई सोच सकता है क्या कि भाई मेरे पास आओ, मैं उसे समझाता हूं, उसे अगर सही राह दिखलाता हूं, कौन तो बोल सकता है क्या? ये दिल जिगर की बात है। ये अंबिया के अलावा अल्लाह किसी को ये इतना बड़ा दिल नहीं देते। अंबिया का दिल ही इतना बड़ा होता है कि वो उम्मत के हर फर्द के सिलसिले में सोचते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अल्लाह ने जो सूरह तौबा में तारीफ फरमाई, सिर्फ तारीफ नहीं है, अल्लाह ने वो औसाफ अल्लाह के नबी के अंदर रखे हैं। इसलिए अल्लाह की एक सिफत है हलीम। हलीम का माना बर्दाश्त करने वाला, हर चीज को बर्दाश्त करने वाला। अल्लाह ने अपने नाम से हमारे नबी के नाम का नाम, हमारे नबी का नाम भी हलीम रखा है। तारीफ फरमाई हलीम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अपने जानिसार साहबा को की शहादत हुई है, 70 साहबा की शहादत हुई है, जिसमें अपने चहीते चचा हज़रत हमजा की शहादत हुई है। इसके सब बावजूद अल्लाह के नबी ने उनके भाई के सामने फरमाया कि खालिद कहां है, क्यों मिलने के लिए नहीं आ रहे, क्यों अब तक इस्लाम कबूल नहीं किए? तो चुनांचे ये खत भाई को लिखा, ये खत जैसे खालिद बिन वलीद को पहुंचा, समझो कि 75% उनका दिल माइल था। ये खत देखते 100% वो यानी माइल हो गई कि किसी भी तरह मुझे जाना है। मुझे ऐसा आदमी जो मैंने उनको पूरी जिंदगी, मेरे बाप ने पूरी जिंदगी उनके साथ दुश्मनी की, उनको नुकसान पहुंचाने का मामला किया, तो उन्होंने मेरे साथ ये हमदर्दी का मामला फरमा रहे, तो मुझे जाना ही है वहां पर। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये हमारी नबी की जिंदगी है जो हम देकर गए। इन हर मुसलमानों के अंदर यह औसाफ होनी चाहिए। दुश्मन को दुश्मन की निगाह से देखेंगे तो कभी दुश्मनी खत्म होने वाली नहीं है। दुश्मन को दोस्त की निगाह से देखेंगे, चाहे आदमी कितना भी नफरती आदमी क्यों ना हो, अगर आपका बस चले, उसे समझाने का बस चले, आप उसे समझाने की ताकत रखते हो, उसको सीधे राह पर लाने की ताकत रखते हो, तो जरूर उसको समझाना चाहिए। इसीलिए जिस बंदे के अंदर दुश्मनी और नफरत कूट कूट कर भरी रहती है, वो बंदा कभी वसी दिल वाला नहीं होता है, वो बंदे से अल्लाह कभी काम नहीं लेते। तो इसलिए हमें चाहिए कि अपने मुसलमान भाइयों के सिलसिले में दिल वसी रखना चाहिए। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अपने इस्लाम लाने का वाकया खुद लिखते हैं कि मैं खत पढ़ते ही फौरन इरादा कर लिया मदीना मुनव्वरा पहुंचने का। मैं बाहर आया, आने के बाद सबसे पहले सफवान इब्ने उमैया, उससे मुलाकात की। कहा कि भाई पता नहीं मेरा दिल क्यों माइल हो रहा है मोहम्मद अरबी की तरफ, और मुझे यकीन है कि चंद सालों में मोहम्मद अरबी का दीन पूरी दुनिया के अंदर गालिब होकर रहेगा। उस वक्त अगर हमने अपने बाप दादा के मजहब पर बढ़ जाएंगे तो हम तो मारे जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए चलो मेरे साथ, मैं मदीना मुनव्वरा जा रहा हूं, चलो मैं उनकी गुलामी में अपने आप को सौंपने के लिए जा रहा हूं। तो सफवान इब्ने उमैया ने इनकार कर दिया। और एक दुश्मन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का दुश्मन अबू जहल, और अबू जहल का बेटा भी दुश्मन इकरमा इब्ने अबू जहल। जैसे अबू जहल को जंग बदर के अंदर खत्म कर दिया गया, अल्लाह ने उनको, अल्लाह के नबी के सहाबा ने छोटे बच्चों के जरिए से उसे खत्म कर दिया, तो बेटा अगर इस ताक में था किसी भी तरह इसका बदला लेकर रहूंगा। तो इकरमा इब्ने अबी जहल को बुलाए, खालिद बिन वलीद चलो भाई मैं जा रहा हूं, अगर मेरे साथ आते तो चलो। तो इकरमा इब्ने अबू जहल ने आगे जाकर, वो भी सहाबी रसूल बने। अल्लाह का अजीब शान है, देखिए। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के हाथ में है हिदायत, किसी के हाथ में नहीं है। हमें तुम्हें जो मुसलमान बने ना, ये बिन मांगे बने, हमें मांगे नहीं, अल्लाह हमें मुसलमान बना दे। अल्लाह की एक सिफत है रहमान, एक सिफत है रहीम। अल्लाह के नाम के अलग अलग खासियतें हैं। अब देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यह भी अर्रहमान अर्रहीम से शुरू होता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, सूरह फातिहा पढ़ते हैं अर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान, ये रहमान का लफ्ज लिखते हैं मुफस्सिरीन, रहमान वो सिफत है जो बिन मांगे दे। रहमान का मतलब बिन मांगे देने वाला, रहीम का मतलब मांगने पर देने वाला। अल्लाह की दोनों सिफतें, मांगने पर देता, बिन मांगे देने वाला। हम सबको जो ईमान मिला है ये बिन मांगे मिला है। हमारे बाप मुसलमान, दादा मुसलमान, पकड़ दादा मुसलमान, ऐसा हमें आकर के हम बन गए हैं। सो अल्लाह ने फोगट में ईमान दे दिया। अल्लाह से हमें कभी नहीं मांगे कि ईमान दे दे, मुसलमानों के घरों में पैदा कर दे।
تو اس لیے اللہ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی داستان آپ دیکھیے. اسی لیے خالد بن ولید کا باپ جو کہا, حج کو آنے والے وہ زمانے میں ان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ محمد کی زبان میں ایک ایسا کلام جاری ہوتا ہے جو باپ بیٹے کو جدا کر دیتا ہے, جو میاں بیوی کو جدا کر دیتا ہے, رشتہ دار کو جدا کر دیتا ہے. وہی ہے یہ. بعض لوگوں نے اسلام کے ساتھ دشمنی کی, اللہ نے بازو کر دیا. نبی کے ساتھ نفرت کی, کمینہ پن اختیار کیا, خباثت کی, اللہ نے بازو کر دیا. بعض لوگ ایسے تھے لیکن ان کے دل صاف رہے, باپ داداؤں کے نقش قدم پر چلتے تھے, اللہ نے ان کو بازو کر دیا, آگے جا کر وہ ہدایت یافتہ بنے. تو اس میں دو کٹر یعنی لوگ تھے, ایک ابو جہل تھا, ایک ولید ابن مغیرہ. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ابن ابی جہل, انشاءاللہ میں کبھی ایک جمعے میں ان کی تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ وہ کیسے اسلام قبول کرے. تو یہ ان کے بیٹے نے اسلام قبول کیا آگے جانے کے بعد, فتح مکہ کے بعد. اور یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, ولید ابن مغیرہ جو کٹر دشمن تھا, تو ان کے بیٹے تھے. یہ آگے جا کر یہ اسلام لانے کا واقعہ. تو چنانچہ ان دونوں نے انکار کر دیا. پھر آگے گیا عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو آج کعبۃ اللہ کی چابی ان کے خاندان میں موجود ہے. عثمان ابن طلحہ, ان کا بھی بہت عجیب واقعہ ہے. تو عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی درمیان میں ملے. عثمان سے کہا, عثمان میں جا رہا ہوں نبی کی غلامی میں قبول کرنے کے لیے, آپ میرے ساتھ آ جائیں. مجھے لگتا ہے کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اللہ ایک ہے. تو عثمان ابن طلحہ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ انہوں نے فوراً مان لیا. مجھے اندازہ نہیں تھا عثمان ابن طلحہ مان لے گا. وجہ اس کی یہ ہے, عثمان ابن طلحہ کے 4 بھائی اور باپ جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے. صحابہ نے جنگ بدر میں مارے گئے تھے, نعوذ باللہ, شہید کا لفظ نہیں, کفار مارے گئے تھے, جہنم رسید ہوئے تھے. عثمان ابن طلحہ کے 4 بھائی, ان کا باپ جنگ بدر کے اندر مسلمانوں نے ان کو قتل کر دیا تھا. اب جس کے بھائی قتل ہو گئے ہوں, جس کا باپ قتل ہو گیا ہو, اس کے دل کے اندر اسلام کے بارے میں کیا رہے گا, اس کے دل کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنی دشمنی رہے گی. لیکن انہوں نے جیسے ہی سنا فوراً اسلام لانے کے لیے قبول یعنی تیار ہو گئے. اور وہ فرماتے ہیں کہ میں اور عثمان ابن طلحہ یہ دونوں مل کر آگے بڑھے تو حبشہ کے راستے سے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے. یہ بھی اگر بڑے کٹر دشمن تھے. تو خالد بن ولید دیکھے اکیلے نہیں آئے مدینہ منورہ کو, جاتے ہوئے یہاں تبلیغ کرتے ہوئے جا رہے, جاتے ہوئے یہاں لوگوں کو ساتھ دینے کی کوشش کر رہے, اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر جانے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات ہوئی, کہاں سے آ رہے ہیں بھائی؟ تو انہوں نے کہا حبشہ سے آ رہا ہوں. کہا کہ آگے جانے کے بعد, اس لیے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں سارا مکہ جانتا ہے, یہ بڑے ذہین آدمی ہیں اور عجب کے کمانڈر ہیں, اور یہ جو نشانہ لگاتے ہیں نا, ان کا نشانہ کبھی چکنے والا نہیں ہوتا ہے ایسے. تو اب یہ بات جو کرتے ہیں زیادہ نہیں کرتے, بات یہ کام کی بات کرتے ہیں, فالتو کی بات نہیں کرتے. ان کا ہر وقت اگر 24 گھنٹے جنگی مہارت میں, جنگی چیزوں میں ان کا آ کر وقت گزرتا ہے. تو اس لیے عثمان ابن طلحہ کو لیٹ سے لگی, ہاں بھائی خالد بن ولید زیادہ بات کرنے والے نہیں, اور بات بولتے ہیں تو ٹول کر بولتے ہیں, تو ان کی بات صحیح ہے. تو پھر عمر بن العاص نے بھی سمجھ لیا کہ ہاں میں بھی آ کر آپ کے ساتھ آؤں گا, آپ کے ساتھ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا. یہ تینوں حضرات آئے, مدینہ منورہ کے اندر آئے. تو صحابہ کو معلوم ہوا کہ یہ تینوں شخص آئے ہوئے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تینوں شخص آئے ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی نے ان کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا. آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو گئے اور ان سے معانقہ کیا, اور یہاں سامنے بیٹھ کر تینوں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے. اور جیسے ہی اسلام میں داخل ہو گئے, انہوں نے جنگ احد کے اندر جو نقصان پہنچایا تھا, 70 صحابہ اس کے اندر شہید ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا, یا رسول اللہ میری وجہ سے آپ کے ساتھی مارے گئے, شہید ہوئے, آپ اللہ سے دعا فرما دیں کہ اللہ اس گناہ کو مجھے معاف فرما دے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا, خالد اسلام پچھلے تمام گناہوں کو اللہ مٹا دیتے ہیں. اسلام کا لانا, اسلام سے پہلے جتنے گناہ ہوئے تھے وہ سارے گناہ مٹ جاتے ہیں. اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک واحد شخص ہیں, فوراً مکہ چھوڑ دیے. جو آئے تھے مدینے کے اندر رہ گئے, مدینے کے اندر مکان کسی اور نے نہیں دیا, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. سبحان اللہ, اللہ کے نبی نے ان کو مکان دیا رہے تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ. اب وہ ہمیشہ کے لیے مدینے کے رہ گئے. ایک ہجرت کا ثواب ان کو مل گیا, یعنی فتح مکہ سے 6 مہینہ پہلے آئے تھے, ہجرت کر کے مکمل چھوڑ دیا مکہ, جائیداد پراپرٹیاں سب, اور یہاں آ کر کیا رہائش. اور اس کے بعد
یہ اسلام لانے کے 2 مہینے کے بعد ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جسے کہتے ہیں جنگ موتا. یہ بڑی بھیانک جنگ تھی. اپوزٹ میں 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ کا لشکر تھا, ان کے 3,000 کا لشکر. یہی وہ جنگ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجے ایک عام سپاہی کی طرح. تمہیں ہمیں ہوتے کیا کرتے؟ جی میں کافروں کے ساتھ جنگ احد کا پھانسا پلٹا تھا نا, میں مجھے کمانڈر بناؤ پہلے. تو اللہ کے نبی نے کمانڈر کس کو بنایا؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور فرما دیا کہ حضرت زید اگر شہید ہو جائیں تو اس کے بعد حضرت جعفر کمانڈر بنیں گے, جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا. اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کمانڈر بنیں گے. پھر آپ نے فرمایا اگر تینوں بھی شہید ہو جائے تو مسلمان اپنے مشورے سے کسی کو کمانڈر بنا لینا. تو چنانچہ جنگ موتا شروع ہوئی. بہت لمبی تفصیلی جنگ ہے, میں مختصر طور پر آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. ایک رومن امپائر بھی اللہ کے نبی کے خلاف تھا, اس کے پاس بھی بہت بڑی فوج تھی, اور اسی طرح آس پاس کے قبیلوں کے اندر بھی بہت سارے فوج اس لیے جمع کر کو رکھے تھے تاکہ وہ مدینے پر حملہ کرے. تو اس وقت یہ 3,000 کی فوج لے کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے. میدان جنگ شروع ہوا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام سپاہی کی طرح کھڑے ہوئے, اور اللہ کے نبی زبان مبارک سے کہہ دیے فلاں شہید ہو جائے تو فلاں کو کمانڈر بنا لو, فلاں ہو گئے تو فلاں کو کمانڈر بنا لو. تو اس کا مطلب یہ یہاں قلم لکھا جا چکا ہے کہ یہ تینوں شہید ہو کر ہی رہیں گے, یہ تینوں اگر شہید ہو کر ہی رہیں گے. اللہ کے نبی کے زبان مبارک بولنے کے مطابق یہ تینوں شہید ہو گئے. اس کے بعد صحابہ نے اس وقت یہاں نبی نے کمانڈر نہیں بنایا. اندازہ لگاؤ جس آدمی کی وہی بول رہا ہوں جو زمانے جاہلیت میں جو صفات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے, اللہ نے اس صفات کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہدایت دیا. صحابہ کو اللہ نے چنا ہے نا, تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر بنے. کمانڈر بننے کے بعد 3,000 کی فوج کو لے کر یہ مقابلہ کرے. مسلمانوں کے صرف 12 آدمی شہید ہوئے, 12 صحابہ شہید ہوئے. اس جنگ کے اندر مسلمانوں کے 12 صحابہ شہید ہوئے اور کافروں کے تقریباً 40,000 لوگ مارے گئے. اسی جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی 8 تلواریں ٹوٹی ہیں اسی جنگ کے اندر, اور 9 تلوار یمنی تلوار تھی وہ بچا کر لائے. اور ایسی گھمسان کی جنگ ہوگی, اندازہ لگاؤ 3,000 کی فوج کہاں, 1.5 لاکھ کی فوج کہاں. وہ بھی رومن امپائر اس زمانے کا سپر پاور طاقت رکھنے والا, وہ پیچھے سے لشکر بھیجا ہوا ہے, اس کی فوج بھی اس کے اندر شامل ہے. لیکن اللہ نے وہ غضب کی جنگی مہارت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر دی تھی کہ جس کی وجہ سے ایران فتح ہوا. ایران کے فتح کرنے میں اور رومن امپائر جو اس زمانے کا سپر پاور طاقت تھا اس کو فتح کرنے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کردار رہا. یہ جہاں جاتے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فتح ہی فتح. اسی لیے اگر میں جنگوں کے سلسلے میں بات کرتا چلا جاؤں تو کئی جمعے لگ جائیں گے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگوں کے سلسلے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں موجود تھے. ایک صحابی گزرے تو حضرت ابو ہریرہ وہاں اللہ کے نبی کے قریب تھے. پوچھا ابو ہریرہ کون گزرے ہیں؟ فلاں صحابی گزرے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی جنتی ہے. ایک اور آدمی گزرا, پوچھا کون گزرے ہیں خیمے کے سامنے سے؟ اب بول دینا بھائی کون کی چلتے پھرتے اللہ کے نبی کے خیمے بولے تو اس کے سامنے گزرنا بولے تو ہمت رہنا. تو اب گزرنے والے گزرتے رہتے ہیں, کسی کام سے آئے ہوئیں گے تو اللہ کے نبی پوچھتے تھے کون کون آ رہے ہیں, کیا کیا کرتے, حالات دریافت کرنے کے لیے. فلاں فلاں آدمی آئے تھے, فلاں فلاں کام کے لیے آئے تھے, ہم نے ان کو کام دے دیا ایسا. تو پھر ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تو کسی کام سے وہاں سے گزرے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کون گزرے ہیں؟ تو صحابی رسول نے عرض کیا رسول اللہ خالد بن ولید. تو آپ نے فرمایا سیف من سیوف اللہ, یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. تو جنگ موتا کے اندر 8 تلواریں اپنی توڑ ڈالے. تقریباً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 100 جنگیں لڑی ہیں. کتنے؟ 100 جنگیں. اور میری تمنا تھی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے. اور پورے عرب کے اندر خالد بن ولید کے نام سے اپوزٹ کے جو کمانڈرز ہوتے تھے کانپتے تھے, بہت کانپتے تھے. اور مسلمانوں کے زبان سے بھی یہ باتیں نکلنا شروع ہو گئی خالد بن ولید جس جنگ میں ہوتے ہیں وہ جنگ جیت جاتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑی جنگیں لڑی, ختم نبوت پر 2 جنگیں لڑی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے.
ایک مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، تو اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12,000 کی فوج لے کر جنگ کے لیے گئے تھے، اور مسلمہ کذاب کی فوج جو تھی تقریباً 100,000 کے قریب تھی. یہ وہی جنگ ہے جس میں سب سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے ہیں. ختم نبوت کی حفاظت کے لیے گئے اور 1200 صحابہ اس کے اندر شہید ہوئے، اور اپوزٹ کتنے قتل کیا معلوم؟ 70,000 کافروں کو انہوں نے جہنم میں رسید کیا. 70,000 کئی دن تک یہ جنگ چلی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھولی میں وہ جنگ ڈال دی. ایسے کئی جنگیں 100 جنگیں لڑی ہیں. حضرت عمر کی زمانہ آیا تو حضرت عمر بچپن کے ساتھی تھے، بچپن کے جیسے کہ آپ نے سنا ترجمہ، کشتی میں بھی حضرت عمر حصہ لیتے تھے، بڑے بہادر تھے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی کشتی ہوئی بچپن میں، تو اس وقت حضرت خالد بن ولید نے حضرت عمر کے پیر پر ایسا مارا کہ جس کی وجہ سے ان کی یعنی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی. پھر اس کے بعد علاج و معالجہ کرنے کے بعد پھر صحیح ہو گئی. تو یہ آپس میں دوست بھی تھے. تو حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو اس وقت حضرت عمر نے ایک بہت بڑی جنگ چل رہی تھی، بڑی جنگ چل رہی تھی. حضرت عمر نے خط لکھا، کمانڈر اب خالد بن ولید نہیں رہے گا، ابو عبیدہ ابن الجراح رہے گا. نبی کے دور سے لے کر حضرت ابوبکر صدیق کے دور تک انہوں نے جتنی جنگیں لڑی ہیں اس میں ایک جنگ بھی ایسی نہیں ہے جس میں ہار کر آئے ہوں، بلکہ پوری کی پوری جنگیں انہوں نے جیتی ہے. اب یہاں حضرت عمر جیسے ہی خلیفہ بنے خط لکھا کہ تم کمانڈری سے نکل جاؤ. کمانڈر کون رہیں گے؟ ابو عبیدہ ابن الجراح. قربان جائیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ. خلیفے کا خط پڑھے فوراً پیچھے آ گئے. وہاں سیٹ نہیں، میں بڑا تو بڑا، بھائی مجھے کو نکالے، میں پرانا آدمی ہوں نا، مجھے کو نیچے نکالا لے تمہیں، میں پرانا بولتے نا آج کل لوگ. یعنی عہدے کی سیٹ جو یہ عہدہ نہیں ہے، ان لوگوں نے اپنی جان کو اپنے مال کو سب کچھ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں سیٹ نہیں دیکھتے تھے. بھائی کمانڈر ایک بڑا کمانڈر بولے تو وہ کمانڈر سے نیچے اتر کر آنا بولے تو آج بھی فوج میں جو بڑا کمانڈر ہوتا ہے اسے نکالنا لے تو اس کی بڑی ذلت ہوتی ہے. یہ کہیں کو نکالنا لے کمانڈر سے ایک طرح کی ذلت ہوتی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فوراً پیچھے آ گئے اور ایک عام سپاہی کی طرح انہوں نے لڑا. کب تک لڑا؟ جب تک کہ ان کی موت کا وقت قریب آیا. اور حضرت عمر کئی کو نکالے معلوم؟ لوگوں کی زبانوں سے نکل رہا تھا کہ خالد جس جنگ میں جائے وہ جنگ جیت کر آتے ہیں، خالد کے بغیر جنگ جیتنا مشکل ہے. جبکہ حضرت عمر کو عقیدہ بنانا تھا کہ جنگ جتوانے والا وہ اللہ ہے، خالد نہیں ہے. جنگ کا جیتنا اور ہارنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ خالد بن ولید کی طرف سے نہیں ہوتا. اسی لیے میرے بھائیو، دنیا کے اندر جتنی بھی دینی امور، دینی کام، دینی چیزیں چل رہے ہیں نا، ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ میری وجہ سے فلاں آدمی بدل گیا، میری وجہ سے فلاں لوگ اگر راہ راست پر آ گئے، میں اتنا کام کر ڈالا اتنا کام کر ڈالا. ہمیں کرے سنیں وہ اللہ نے کیا ہے. کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میری وجہ سے ایسا ہوا ہے، وہ اللہ کی وجہ سے ہوا ہے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ختم کرنے کے لیے حضرت عمر نے فوراً آرڈر جاری کیا، اور حضرت خالد بن ولید کے بغیر بھی حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کے ذریعے سے جنگ جتوائی، تاکہ لوگوں کے دلوں سے یہ بات نکل جائے کہ خالد کی وجہ سے آخر کیا جنگ جیتی جا رہی ہے، بلکہ اللہ کی مدد اور نصرت کی وجہ سے جنگیں جیتی جا رہی ہے. اسی وجہ سے میرے بھائیوں ہم سب کو چاہیے کہ ہماری وجہ سے کوئی لوگ سدھر رہے ہیں، ہماری وجہ سے کوئی لوگ راہ راست پر آ رہے ہیں، یہ نہیں سمجھنا، یہ گھمنڈ میں نہیں رہنا کہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم دینی کام کر رہے ہیں، یہ نہیں سوچنا کہ ہم کر رہے ہیں، یہ اللہ کی مدد اور نصرت سے، اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، ان کے جسم پر کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پر تیر اور تلوار کا زخم کا نشان نہ ہو. پورا جسم، آپ جسم اٹھا کر دیکھیں، ہر جگہ نشان، ہر جگہ نشان. اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخی جملہ، لوگ کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں موت آ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں موت آ جاتی ہے. اگر میدان جنگ میں موت آتی تو خالد بن ولید کو سب سے پہلے آتی. میں نے 100 جنگیں لڑی ہیں، لیکن 100 جنگوں کے اندر میری تمنا تھی کہ میں شہادت کی موت مروں، مجھے شہادت کی موت نصیب ہو جائے. لیکن مجھے اگر کیا ہے، ایک عام آدمی کی طرح میں بستر پر مر رہا ہوں. یہ پیغام دیا. اور اللہ کا عجیب کرنا یہ ہوا، اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے بات نکلی تھی، سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اگر خالد بن ولید کسی جنگ میں شہید ہو جاتے تو کافروں کی طرف سے یہ بات آتی کہ یہ مسلمان کو اللہ کی تلوار کہتے ہیں، اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، اب اسلام ختم ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی وہ بات کی لاج رکھ کر شہادت کی موت نصیب نہیں فرمایا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
तो हर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला इसी महीने के अंदर जमादिल उला 9 तारीख को बिस्तर पर इंतकाल हुए। जब हजरत उमर को मालूम हुआ कि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया है तो उनकी आंखों में आंसू निकल गए और फरमाया कि खालिद बिन वलीद बड़ा मुखलिस आदमी है, हमने इस्लाम के अंदर ऐसा सिपह सालार खो चुके हैं उसकी तलाफी नहीं हो सकती। देखिए एक हाकिम है, उनको उस पोस्ट से निकाला है। पोस्ट से निकालने का मकसद अपनी हाकिमियत वहां बताना मकसद नहीं था, वहां इस्लाम की बुलंदी, अल्लाह पर अकीदे जो खत्म हो रहे थे उस अकीदे को मजबूत करने का मकसद था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, अपना जाती मफाद नहीं था। और हज़रत खालिद भी ये सोचते थे कि खलीफे का जो हुक्म होगा उसे मानना ही होगा, हाकिम का जो हुक्म होगा उसे मानना ही होगा। जिंदगी पूरी जंगों में गुजारी और इस्लाम को अल्लाह ने इनके जरिए से जो गलबा अता फरमाया है, तकरीबन हर उम्र तक जितनी फतूहात हुए हैं वो सब के सब फतूहात इन्हीं के खाते में आते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों हम सब यानी बैलर मुर्गियों की तरह हो गई, अब फिटनेस नहीं हमारे पास है क्या। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की हिस्ट्री में उठाकर देखो, बचपन से वो फिटनेस, जंगी महारत में, इधर में उधर में, आज में आकर नौजवान फिटनेस में नहीं, नशा में मुब्तला है। नशा में इंशाल्लाह अगले जुमा कभी मौका मिला तो हमारे मोहल्ले की हालत आपके सामने बयान करूंगा कि नौजवान तबाह हो चुके हैं। 100% में से 80% नौजवान नशे के धंधे में फंस चुके हैं। नशा हो रहा है, अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक जिंदगियां मोबाइल में या किसी और बेकार फालतू कामों में, फिटनेस में नहीं है। इसीलिए आज 15 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में हार्ट अटैक, परसों 2 साल का बच्चा हार्ट अटैक से मर गया, नौजवान बच्चा। 35 साल का आदमी अगर क्या है हार्ट अटैक से मर गया, वजह क्या है बोलते हैं, तो केमिकल खाने खा को 21 जगह बैठ जाओ, यहां दूर दूर को रात सारी 2 बजे 3 बजे तक रात सारी। याद रखे रात में जो जागता ना 100% हार्ट अटैक का मरीज होकर मरेगा। रात में मत जगा करो, अल्लाह के वास्ते 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कर लो, अपनी जिस्म को भी फिट बनाओ, अपनी रूह को भी फिट बनाओ। रूह जब कमजोर हो जाती है इंसान भड़क जाता है, जिस्म जब कमजोर हो जाता है जिंदगी की हार उसके लिए मुकद्दर हो जाती है। ये दोनों चीजें इंसान की, सहाबा के अंदर रूह भी उनकी ताकतवर थी और जिस्म भी बड़ा ताकतवर था। ये दोनों चीजें हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला की जिंदगी से मिलती हैं। रूह ऐसी कि जब हज़रत उमर ने आकर के उनको यानी निकाल दिया कमांडरी से, फौरन कबूल कर लिए, कोई हज़रत उमर के खिलाफ उन्होंने जबान नहीं खोला और पूरी जिंदगी के आम सिपाही की तरह गुजार कर निकल गए। और उनकी तमन्ना थी कि शहादत की मौत मरूं, लेकिन अल्लाह ने उनको बिस्तर पर मौत अता फरमाई। और जनाजे की नमाज जो पढ़ाने वाले थे वो हज़रत उमर थे, रो डाले। और इतनी तारीफ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला, ऐसा आदमी भी मिलने वाला नहीं है। तो बहरहाल मेरे भाई इसीलिए हमें चाहिए जिंदगी को मामूली ना समझो, खुसूसन नौजवान, आपसे दरखास्त है जवानी की हिफाजत करो, बर्बाद ना करो, कोई ना कोई फन हासिल करो, कोई ना कोई फिटनेस के काम करो। और हमारा ताल्लुक जब तक दीन से रहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर हमें जिंदा रखेंगे और आखिरत के अंदर भी जिंदा रखेंगे। जब हम दीन से दूर हो जाएंगे, आप दुनिया जितना भी समेट लें कोई फायदा नहीं है। आप जिम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दीन से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी रूह कमजोर है, आपकी बॉडी कुछ आपको साथ देने वाले नहीं, वही बॉडी को एक दिन दीमक खा जाएगी। लेकिन अगर आपकी बॉडी भी है, आपकी रूह भी अगर मजबूत है, आपने दीन के साथ मजबूती के साथ चिमटे रहे, तो फिर आपके कब्र के अंदर भी उस बॉडी का वेलकम किया जाएगा और उस रूह का वेलकम किया जाएगा और यहां तक कि क़यामत तक आपको आकर के आपकी हिफाजत की जाएगी। तो इसीलिए हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत से यही पैगाम देना है कि हम सबको उनकी सीरत पढ़ें। और ये फिल्मा गिल्मा बने हैं वो तो देखेंगे, सब झूठे बातें सब, वो सीरत पढ़ो, उनके सिलसिले में आकर क्या है बिल्कुल गूगल में मिल जाएंगे, उनकी क्या क्या तारीख है, कैसे कैसे उन्होंने, कैसे जंगे उन्होंने आकर क्या है कि लड़ी है, कैसे उन्होंने जिंदगी गुजारे है। अगर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला की सीरत को पढ़ेंगे तो हमारे अंदर एक जज्बा पैदा होगा और वो जज्बे से इंशाअल्लाह हम इस्लाम पर कायम रहेंगे। ये चंद बातें रहे, अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नत ने पढ़ा सुन्नत पढ़